أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 تلاوت کی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرما بردار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کا بڑا کرم ہوگا. جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. درجات چاہے ان کے کم ہوں، لیکن ان کو ان بزرگان دین کی صحبت نصیب ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بڑے پریشان تھے، غمگین تھے، اداس تھے. چہرے پر تاثرات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیریت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پریشان ہوتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیکھتا ہوں، سکون پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میرے غم ختم ہو جاتے ہیں، مجھے سکون مل جاتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں گا تو جنت میں آپ تو انبیاء کے سردار ہیں اور آپ کا تو اعلیٰ مقام ہوگا، اور میں آپ سے کیسے وہاں مل سکوں گا، میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، وَمَن اور جو، یوتی کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے، جو فرما بردار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. فَأُولَئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِینَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جس پر اللہ نے انعام فرمایا، علیہم، جن پر، یعنی جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان کے ساتھ ہوں گے. اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہداء ہیں، والصالحین، اور صالحین، وہ نیک بندے ہیں اللہ کے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے. وحسن، اور کتنا حسین اور خوبصورت اور اچھا ہوگا، اولئک، ان کا، رفیقہ، یہ ساتھ. وحسن اولئک رفیقہ، اور کتنا یہ ان کا آپس میں اچھا ساتھ ہوگا، یا وہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے. ذالک الفضل من اللہ، ذالک فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل اور بڑا کرم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور وکفا، اور کافی ہے، باللہ یعنی اللہ کافی ہے، علیما، وہ سب جاننے والا ہے. ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان دو آیات میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
फ़उलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइक रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो इताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। और ये लोग कौन हैं? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और वो कितना अच्छे साथी हैं। ये फ़ज़ल है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। गौर करें, इसमें रफ़ाकत जो है, ये रफ़ीका, ये रफ़ाकत है। रफ़ीक बहुत बड़ा यानी साथी होता है। जिस तरह हम कहते हैं एक बंदा शादी करता है ना, तो वो उसकी बीवी उसके साथ रफ़ीका हयात होती है, यानी उसकी हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देती है, उसके शाना बशाना होती है, और उसके अंदरूनी और हर किस्म के बैरूनी हालात का उसको पता होता है। और वो वफ़ादार बनकर माशाअल्लाह अपने खामिंद की खिदमत गुजार बनती है, और अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब हासिल करके नेक औरतों में शामिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रफ़ीका हयात होती है। रफ़ीक जो होता है वो ऐसा यानी रिश्ता है, रफ़ाकत का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, वो एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता जिसमें बंदा एक दूसरे को जिस तरह शीशा देखते हैं ना, आईना देखते हैं, उसमें शक्ल नज़र आती है, तो इस तरह से नज़र आते हैं। तो यानी अगर ये अल्लाह के नेक बंदे, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, जब ये रफ़ीक बन जाएं इनमें से जिसके साथ अल्लाह रफ़ाकत अता फरमा दे, तो वो बंदे के लिए यानी ऐसे होगा कि उसके अंदर जो कुछ है वो उनको नुमायां तौर पे नज़र आएगा, और वो बंदे की यानी दिलजोई करेंगे, उसको सुकून पहुंचाएंगे, और इतना मज़ा और लज्जत होगी इस मिलाप में, इस मुलाकात में, वो बयान से बाहर है। ये रफ़ाकत जो इन अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की है, इसकी शान ही बहुत बुलंद है, क्योंकि अल्लाह ने इनकी शान ख़ुद ही बयान कर दी है कि वह हसना उलाइका रफ़ीका। हसना, ये कितनी हसीन होगा, यानी कितना खूबसूरत और अच्छा यानी ये साथ होगा। उलाइका, ये वाला जो इनका आपस में रफ़ीका, ये आपस में रफ़ाकत होगी, ये इनका कितना खूबसूरत साथ होगा। तो इस साथ में कोई और बाकी बचेगा नहीं, क्योंकि मतलब है हर किस्म की खुशी और सुकून बंदे को मिलेगा, और बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाएगा। और ये ज़ालिकल फ़द्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फ़ज़ल होगा। व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, व कफ़ा, और कफ़ा का मतलब होता है काफ़ी है अल्लाह, बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह जानने वाला है कि कौन से बंदे किस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी फर्मा बरदारी की है, और उसको किसकी रफ़ाकत में अल्लाह ने वो भेजना है वो जन्नत में, तो वो किसकी रफ़ाकत में होगा। तो इसलिए कुछ लोग होंगे जो बड़े बड़े, यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में होंगे, कुछ होंगे आदम अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में, और कुछ होंगे तमाम अम्बिया की रफ़ाकत में, कुछ होंगे सिद्दीकीन की रफ़ाकत में, सदीक जो लोग होते हैं उनकी, और कुछ होंगे शुहदा की रफ़ाकत में, और कुछ होंगे सालिहीन की रफ़ाकत में, और कुछ होंगे सब की रफ़ाकत में। ये कौन सा किस दर्जे पर होगा, ये अल्लाह ने फरमाया व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह काफ़ी है, बिल्लाहि अलीमा, अल्लाह उसको इल्म है किसको किसके साथ रफ़ाकत देनी है, और किस दर्जे की देनी है, और किस तरह, ये अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ने सब मामला तय कर रखे हैं। ये तो बस हमारा दुनिया में आर्जी ठिकाना है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आगे अल्लाह ने ये रफ़ाकत का हिसाब बना रखा है, और जब बंदा अल्लाह के हुजूर माशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार होकर ईमान की हालत में रुखसत होगा, और फिर अल्लाह
ताला उसको रफ़ीक बनाएंगे जन्नत में भेज कर, तो अंबिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का अब ये कैसा मंज़र होगा और क्या मज़ा होगा और उसकी क्या लज़्ज़त होगी और कितना वो हसीन रफ़ाकत होगी, उसकी शान वो अल्लाह ने ख़ुद ही बयान फरमाई। और वो जब बंदा वहाँ देखेगा तो फिर पता चलेगा। इसलिए हम देखें कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे हम पढ़ते हैं क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा होता है, तो ये आगे अल्लाह ने उसमें बयान फरमा दिया। जब हम कहते हैं ना सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो सिरातल्लज़ीना सीधा रास्ता वो है, वो सिरातल्लज़ीना ये उन लोगों का रास्ता है, अल्लज़ीना सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। तो ये अल्लाह के इनाम वाले, जैसे अल्लाह ने यहाँ फरमाया फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, अनअमल्लाह मतलब जिस पर इनाम हुआ, अलैहिम उनमें, वो कौन से हैं, मिनन नबीजीना ये नबी हैं, वो अंबिया हैं, व सिद्दीकीन और ये सिद्दीक हैं, व शुहदा और शहीद होने वाले हैं और शुहदा हैं, और सालिहीन हैं। माशाअल्लाह ये चार हस्तियां हैं, चार मर्तबे वाले लोग हैं। तो इनकी रफ़ाकत और इनका जो है, यानी इन पर ये इनाम व इकराम वाले हैं। सिरात मुस्तकीम जो है वो अल्लाह ने इनकी तरफ निस्बत की है, वो सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ये अनअमता अलैहिम में ये आ जाते हैं। और ये शान बड़ी बुलंद है। और जो बंदा इस तरह से चल पड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार होता है, यानी अपनी उसकी जो ज़िंदगी होती है वो उसका तर्ज़ ज़िंदगी जो है कुरान और सुन्नत पर होता है, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी वो गुजार कर इस दुनिया से रुखसत होता है, तो फिर उसकी शान ये होती है कि क़यामत में अल्लाह ताला उसको ये जन्नत में दाखिल भी फरमाएगा और अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रफ़ीक भी बनाएगा। हालांकि अगर उनके रुतबे शान बुलंद होगी, अगर अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन कोई रुतबे बुलंद होंगे, अगर उस बंदे की जिसको रफ़ाकत मिलेगी अगर उसका मर्तबा कम होगा, तो ये बड़े मर्तबे वाले हस्तियाँ उसके पास खुद आएंगी और वो ख़ुद इनकी रफ़ाकत से महजूज़ होगा। अब ये आपस में इनका आना जाना और मिलना और ये रफ़ाकतें जो होंगी, इसकी शान बहुत बुलंद है। और इसके बारे में अब क्योंकि हम देखा तो नहीं है ना, तो वो जब वहाँ पर देखेंगे और जब ऐसा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें हमें भी अल्लाह ताला इनकी रफ़ाकत नसीब फरमाए, आमीन। तो सूरह फातिहा में हम यही दुआ करते हैं, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। तो इनाम याफ्ता लोग यही अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। तो ये अंबिया कौन है, वो मुक़द्दस हस्तियां हैं इंसानों में से जिनको अल्लाह ताला ने चुन लिया और जिनके ज़रिए से मखलूक की रहनुमाई फरमाई और उन पर अल्लाह की वही आती है और अल्लाह की वही से वो पैगाम रब ताला का जो लेकर वो मखलूक तक पहुँचाते हैं, यानी अंबिया राबता होते हैं मखलूक और अल्लाह के दरमियान। तो ये अल्लाह का पैगाम जो कि फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह से वो उन अंबिया के पास पहुँचता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए या पहले अंबिया जिन फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने भेजा। तो हम तो यही जानते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो अंबिया तक वो ले आते थे पैगाम, और हो सकता है कुछ और भी अंबिया अल्लाह भेजता हो, अल्लाह जानता है बाकी। तो जिन अंबिया को अल्लाह ताला ने, ये जितने भी अंबिया भेजे, नबी भेजे हैं, और सब को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए अपना पैगाम भेजा और वो पैगाम अल्लाह का जो था वो उन्होंने मन ऐन उसी तरह मखलूक तक पहुंचा दिया और अपना हक पहुंचाने का अदा कर दिया। ये माशाअल्लाह कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला ने उन अंबिया से ली, और अंबिया का मकाम सबसे बुलंद है, सबसे आला है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब उसके बाद सिद्दीकीन की बात आती है। सिद्दीक कौन होता है? सिद्दीक जो कौल और फ़ेल में सच्चे होते हैं, यानी ज़बान के भी सच्चे
اور کام کے بھی سچے، جو کام کرتے ہیں وہ سچ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کا قول اور فعل یعنی ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی صدیق جو ہوتے ہیں نا، ان کا قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا قول اور فعل ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ قول اور فعل اگر تضاد پیدا کرے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ صدیق کی شان یہ ہے کہ وہ قول اور فعل ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور وہ اپنے قول اور فعل میں سچے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ بڑی شان والے ہیں، تو ان کی شان بڑی بلند ہے۔ تو یہ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ صدیقین کا جب ساتھی بنائے گا تو ماشاءاللہ ان کی رفاقت میں بہت مزہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہداء کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا قول و فعل ان کی ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ راہ حق میں شہید ہو جانا، اپنی جان کو قربان کرنا، یہ پختہ ایمان کی گواہی دینا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی جان کو قربان کر کے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام مجھے ملا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سچ ہے من و عین، اور میں اس کی گواہی اس اپنی جان دے کے کر رہا ہوں۔ تو وہ شہید جو ہوتا ہے وہ راہ حق میں جان دے کر پختہ اپنے ایمان کی جو اس کے اندر ہے اس کی گواہی دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس گواہی کو اتنا قبول کرتا ہے کہ اس کی شان ماشاءاللہ شہید کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کرم فرماتا ہے، ان کی شان ہی بلند ہے۔ تو اس لیے شہید ہونے والوں کی تو بڑی شان ہے۔ تو یہ شہداء جو ہوں گے نا، ان کی بھی صحبت نصیب ہوگی، ماشاءاللہ ان کی رفاقت نصیب ہوگی، یہ بھی بڑی شان ہے۔ والصالحین، اور اگلا مرتبہ صالحین کا، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک آدمی، یعنی وہ انسان جو نیکیوں پر استقامت کر بیٹھتا ہے، یعنی نیکیوں پر استقامت کے ساتھ گامزن ہوتا ہے تو وہ صالح ہوتا ہے۔ نیکیوں پر استقامت کے ساتھ گامزن لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صالحین کہلاتے ہیں، یعنی نیکیوں کے علاوہ ان کو اچھا لگتا ہی کوئی نہیں ہے، کہ ان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف بڑی کشش ہوتی ہے۔ جیسے ایک مقناطیس ہوتا ہے، اس کی کشش کیا ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف یعنی کشش کرتے ہیں اور برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، یعنی اس طرح وہ ایک قسم کی ماشاءاللہ تقویٰ کے اس اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اور پھر وہ نیکیاں جو کرتے ہیں نا اس کو خود بھی کرتے ہیں، پھر دوسروں کو ان نیکیوں کے کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور پھر دوسروں کو برائیوں سے بچاتے ہیں، خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ صالحین جو ہیں ان کی شان بھی بہت بلند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ بڑے مرتبے ہیں، چار جو بڑے مرتبے والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، تو یہ کتنا ہی خوبصورت ان کی رفاقت ہوگی، ان کا ساتھ ہوگا، ماشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کا، دنیا میں عظیم ہستیوں کا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے کسی ایک کا بھی رفیق بنا دینا تو ان ایسے انسانوں کی صحبت، یعنی ان کی صحبت سے زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، یعنی قربت الہی نصیب ہوتی ہے، طبیعت کا رجحان جو ہے وہ نیکی کی طرف ہو جاتا ہے، برائیوں سے خود بخود نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ غور کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار یہ بڑا مرتبہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھی بنا دے گا۔ کتنا خوبصورت اور شاندار یہ ساتھ ہوگا، مخلوق انہیں دیکھ کر رشک کرے گی۔ کتنی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ جنت میں ان عظیم ہستیوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے اس دنیا میں بس۔ اگر منافقین جو ہیں وہ بھی اگر توبہ کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں تو وہ بھی یہ سعادت پا سکتے ہیں، اس عظیم رفاقت سے وہ بھی سکون پائیں گے
اور ماشاء اللہ وہ شان ہی بلند ہوگی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قادیانی ہیں، احمدی قادیانی اور یہ جو مرزائی ہیں، انہوں نے اس آیت کا غلط ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس آیت کا ترجمہ کیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ نبی، صدیق، شہید یا صالح بن جائے گا، یعنی نبی بن جائے گا۔ تو اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد وہ نبی بن گیا، اس آیت سے بھی یہ بھی مراد بیچ میں سے لیتے ہیں۔ تو یہ غلط معنی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ تو اصل معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو ان کا ساتھ وہاں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، تو کتنا یہ خوبصورت ساتھ ہوگا، ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، غمگین تھا۔ پوچھا کہ کیوں غمگین ہے؟ کہتا ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر کل قیامت کے بعد جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ہمراہ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کر سکیں گے؟ تو یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سکون مل جاتا ہے، سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سب غم ختم ہو جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمیں سکون ایسا ملتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو اس آیت نے پھر جب وہ آدمی موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو کہ جو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہمراہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور بہت گھبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سکون اس کو ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں اپنا وقت آرام سے گزار لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو قیامت کے دن تو قیامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کرام علیہ والسلام کے سردار جو ہیں، آپ کی شان ہی بلند ہے، تو آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا، اور میں کہاں، یعنی میری کیا حیثیت ہے، تو میں تو پتہ نہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں گا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہمراہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ان نیک بندوں کی صحبت جو ہے وہ ماشاء اللہ، یہ دنیا میں بھی دیکھیں نا، اگر کسی صالح بندہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کی صحبت آپ اختیار کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نیک بندے کی صحبت جو ہوتی ہے نا، اس کی دوستی، اس کا تعلق، وہ آپ کو دنیا میں صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اور صالحین کی محبت پاکیزہ خیالات لاتی ہے اور شیطان کے بہکاوے سے بندے کو بچا کر گناہ سے بچاتی ہے، اور غلطی اگر ہو بھی جائے تو توبہ فوراً کر کے بندہ دوبارہ صراط مستقیم کی راستے پر آ جاتا ہے، اور اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ رفاقت کا سلسلہ پھر جاری ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسی بڑی شان ہے کہ نیک بندوں کی صحبت یہ بہت بڑا، یہ بندے میں یہ ماشاء اللہ یہ انقلاب لاتی ہے۔ اور حضرت صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے اکثر رات کے وقت، تو انہوں نے ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یعنی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، یہ وضو کا پانی لاتے تھے، تو وضو کا پانی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ تو
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہی ساتھ چاہیے، بس یہی التجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اس کے لیے کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی آپ کثرت سجود کا مطلب ہے یہ نمازیں جو ہیں 5، اس کے علاوہ نفل نماز پڑھا کرو، یہ زیادہ سجدے کا مطلب ہے نفل نمازیں پڑھو، تو یہ انشاءاللہ تم میری صحبت کو ضرور پالو گے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ آج اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نفل نمازیں پڑھ کے، یعنی زیادہ نفل نمازیں پڑھ کے زیادہ سجدے جو ہیں، سجدوں سے مدد کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سجدے کا مطلب ہے کہ بندہ زیادہ نوافل نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں مقام پانے والا بن جائے گا، یعنی ان کی صحبت نصیب ہو جائے گی، اور رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ جنت میں اسے نصیب ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی ایسی عبادت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو جنت میں پا سکیں الحمدللہ۔ طبرانی میں ایک حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر میں فوراً آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں، اگر دیدار نہ ہو تو بے چین ہو جاتا ہوں، سخت بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جائے تو سکون پا کر دل مطمئن ہو جاتا ہے اور الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میری روح نکل جائے گی تو میں آپ کو وہاں جنت میں کہاں پاؤں گا، آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو یہ بھی اس میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی ہوگا ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس میں ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو بندہ کاروباری ہے، کاروبار کرنے والا، بیوپاری، کاروبار کرنے والا، بزنس مین جو سچا اور ایماندار ہوتا ہے نا، وہ بھی انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا ماشاءاللہ، اس کی شان بھی بڑی بلند ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا جیسے فرائض، واجبات اور سنتیں اور مستحبات کے ساتھ جو نوافل پڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت وہ بہت زیادہ وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی وہ قربت اس کو ضرور ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا کہ سجدوں کے ساتھ میری قربت تم پا سکتے ہو۔ تو یہ الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر مرے گا تو وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا ماشاءاللہ، اور اس میں شرط بتائی جب تک کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ تو یاد رکھیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، والدین جو ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہے، والد جو ہوتا ہے نا وہ جنت کا وہ مرکزی دروازہ ہوتا ہے، بڑا دروازہ، سینٹرل ڈور، تو وہ مرکزی دروازہ ہوتا ہے، اور ماں جو ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ماں جنت ہے، باپ دروازہ ہے، اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے باپ کو بھی خوش کرنا پڑے گا اور ماں کو بھی، دونوں کو خوش رکھیں گے تو پھر آپ جنتی بنیں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کی عزت اور شان جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر بوڑھے ہو جائیں ماں باپ تو اف تک نہیں کہنا، سورہ بنی اسرائیل میں جیسے آتا ہے کہ اف نہیں کہنا، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایسی بے ادب، جیسے تھوڑی سی بات اونچی آواز میں بندہ کرتا ہے نا تو اس کو اف کہتے ہیں۔ تو ادب اتنا رکھنا ہے کہ آواز کا لہجہ بھی وہ ادب کے دائرے میں رہے، یعنی ماں باپ کی اتنا بندہ قدر کرے، عزت کرے اور ان کا خیال رکھے، اگر بوڑھے ہو جائیں تو ان کا اور زیادہ خیال رکھے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے کرم جس پر ہو گیا، جس نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر صحبت عطا فرما دے گا ان انعام یافتہ لوگوں کی، نبی ہوں گے جو ان کی
صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور ان کی رفاقت کتنی خوبصورت ہوگی۔ کوئی بیٹھا ہوگا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی بیٹھا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس، کوئی بیٹھا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کوئی بیٹھا ہوگا حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس، کوئی کسی کی کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگا، کوئی شہید یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہوگا، کوئی صالحین یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وہاں پر یہ کرم جو ہوگا نا بس بیان سے باہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرم فرمایا، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی تو اسے اطاعت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ ہر بندے کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ کو علم ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اللہ کو علم ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا ضرورت ہے، وہ بندے کو عطا کرتا ہے جب بندہ اس کی قربت میں آتا ہے۔ بندہ خود اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ مقام اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ آپ خود نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی یہ مقام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کس درجہ پر رکھنا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وکفیٰ باللہ علیما، اللہ کو پتہ ہے، جانتا ہے کہ کس کو کس درجے پر اور کس کی رفاقت میں اللہ تعالیٰ نے جگہ دینی ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ جب ہم رفیق بناتے ہیں، یعنی جو رفیق سفر یعنی بیوی ہوتی ہے یا سفر میں جائیں تو کوئی رفیق بن جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا رفیق اور صالحین میں سے کسی کو اس کے اوپر یعنی کرم فرما دیتا ہے، تو بندے کو صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی کسی صالح بندے کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، کسی نیک بندے کی صحبت میں بندہ آ جاتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی صراط مستقیم پر خوبصورتی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور آخرت میں جنت کی بے بہا نعمتوں سے وہ لطف اندوز کیا جاتا ہے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا اسے رفیق بنایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور اللہ کا فضل و کرم ہر وقت ہر حال رہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر لمحے ان کے حال کو جان کر ایسا انتظام فرماتا ہے جو ان کی ضروریات سے بھی، یعنی ان کے جو ضروریات سے مراد ہے ان کے سکون کی ضروریات، ان کا خیال، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے کہ بندہ پھر وہ بیان نہیں کر سکتا کتنا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ بیان سے باہر ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، اور ہم اور آپ بھی دعا کیا کریں کہ توفنی مسلم، کہ ہمیں جب یا اللہ موت دے تو ہم مسلمان ہوں، وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اور جو صالحین ہیں ان میں سے ہمیں ان کا قرب عطا فرما دے، ان کے قریب یعنی ان میں سے کر دے۔ توفنی مسلم وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یوسف علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، ہم بھی یہ دعا کریں تاکہ صالحین کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ساتھ دے دے، تو پھر ہم جو ہے دنیا میں ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، اور ہمیں دنیا میں ماشاءاللہ یہ برائی، جب ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے تو برائی کی طرف ہمارا خیال نہیں ہوگا، بلکہ نفرت ہوگی، اور نیکیوں کی طرف کشش ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور پھر دنیا سے ہم رخصت ہوں گے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ماشاءاللہ حوض کوثر